السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله المولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه حاكم وبيهقي. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة تكون، فإن خرج الدجال عصم منه. وقال عليه الصلاة والسلام: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، انتہائی محترم خواتین، گزشتہ جمعہ نماز کے بعد ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ جمعہ کے دن یہ سورہ کہف کیوں تلاوت کی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا اسرار ہیں اور اس کی تاکید ہمیں ملتی ہے، تو اس کی کوئی تفصیل بیان کریں. اس وقت جو میں تھوڑی بات ان سے کر سکتا تھا کی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس پر ایک تفصیلی بات ہونی چاہیے، اور آج انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم بات کریں گے. سورہ کہف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور اس کا جو دور نزول ہے مکہ میں وہ نبوت کے 5ویں سال سے لے کر اور 10ویں سال کے درمیان، ان 5 سالوں میں کسی وقت یہ صورت نازل ہوئی. اس کی وجہ نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور خاص طور پر قرآن وہ لوگوں نے سننا شروع کیا، تو قرآن کی ایک تاثیر ہے، لوگ ایمان لانے لگ گئے، اور قریش مکہ اس سے بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے یہود و نصارہ سے، اہل کتاب سے رابطہ کیا کہ تم سابقہ آسمانی کتابوں کے حاملین ہو، ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ کہ ہم اس نئی دعوت کا توڑ کر سکیں. تو انہوں نے کہا اچھا، اگر یہ سچا نبی ہے تو اس کو آزمانا چاہیے، اگر یہ آزمائش میں پورا اترا تو سچا ہوگا، اور اگر پورا نہ اترا تو جھوٹ بول رہا ہوگا، لہذا اس کے سامنے 3 سوال رکھو. اور یہ وہ سوال تھے کہ مشرکین عرب خود ان کے جوابوں سے ناواقف تھے، عرب کے اندر ان سوالوں کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں تھی، اور اہل کتاب کے ہاں ان کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود تھیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نبی سچا ہوا، وحی کی روشنی میں اس نے بات کی، تو یہ ان 3 سوالوں کے جواب دے دے گا، اور اگر سچا نہ ہوا تو کہے گا مجھے نہیں معلوم. وہ 3 سوال کیا تھے؟ 3 سوال یہ تھے کہ اصحاب کہف کون تھے، پہلا سوال. دوسرا سوال کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ایک قصہ ہے، وہ کیا تھا. اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں.
مشرکین مکہ نے یہ تینوں سوال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کر کے سورہ کہف ان تینوں سوالوں کا جواب دیا۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اس کے فضائل کے حوالے سے جو روایات آتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی روایت تو حاکم نے اور بیہقی نے روایت کی ہے، اور یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف، کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، اضاء له من النور، تو اس کے لیے ایک نور جاری ہو جائے گا، ما بین الجمعتین، دو جمعوں کے درمیان، یعنی اس کو ایک روشنی ملے گی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جس نے سورہ کہف کی 10 پہلی آیات یاد کر لی، اللہ تعالیٰ انہیں دجال سے محفوظ رکھے گا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اور اس کے نمبر 809 ہے، 809۔ صحیح مسلم کی اس کے ساتھ دوسری جو روایت ہے اس میں آخری 10 آیات کا ذکر ہے کہ 10 آیات من آخر الکہف، تو یہ اس کے ساتھ ہی صحیح مسلم نے دوسری روایت بھی دی۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت آتی ہے جو سنن ترمذی نے دی ہے کہ من قرأ 3 آیات من اول الکہف عصم من فتنة الدجال، کہ جس نے سورہ کہف کی پہلی 3 آیات کو یاد کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ یہ ترمذی نے روایت کی ہے اور اس کا نمبر ہے 2886، 2886۔ تو یہ تو وہ روایات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں آئی، اور تیسری روایت اس میں ہے جو اگرچہ ضعیف ہے، لیکن ان کو اگر ان باقی روایات جو صحیح ہیں ان کے تناظر میں رکھا جائے تو پھر روایت صحیح ہے، اگرچہ اس میں ایک راوی وہ مجہول ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف، جس نے سورہ کہف پڑھی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فہو معصوم الی 8 ایام من کل فتنة تکون، تو وہ اگلے جمعہ تک ہر فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ فإن خرج الدجال عصم من، اور اگر دجال بھی ظاہر ہو گیا تو اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو چونکہ دجال کی روایات سابقہ صحیح موجود ہیں، اس تناظر میں دیکھا جائے تو اس کا یہ ضعف دور ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس صورت کے مضامین پر۔ جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ اس میں بنیادی طور پر 4 واقعات بیان کیے گئے ہیں، 3 سوالوں کے جواب ہیں اور چوتھی تمثیل اور چوتھا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اضافی طور پر بیان کیا۔ اور ان چاروں کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے نتیجے میں پھر ہمارے سامنے جو اس کے مضامین ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہماری روشنی اور ہمارے لیے ہدایت کا کیا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ پہلا واقعہ تو اس میں اصحاب کہف کا ہے۔ اس پہ مفسرین کا بہت اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، لیکن اگر اس پر تھوڑی سی تحقیق کی جائے، اس پر عیسائی روایات کو بھی دیکھا جائے، اس کے بعد مسلمان مفسرین کی روایات کو بھی دیکھا جائے، تو قریب جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 249 ہجری 249، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 250 سال بعد ایک رومی بادشاہ تھا دقیانوس ڈیسیسس، وہ بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا اور مشرک تھا، اور وہاں کا ایک شہر ہے افسس۔ اس شہر میں چند نوجوان وہ مسیحیت سے متاثر ہوئے اور خالص توحید انہوں نے قبول کی۔ اس وقت مسیحیت میں خالص توحید والے لوگ بھی موجود تھے، یعنی شرک بھی موجود تھا، لیکن ایسے لوگ بھی موجود تھے جو خالص موحد تھے، یعنی صحیح مسلمان تھے اس دور کے، اور ان کی جو تعداد زیادہ سے زیادہ ہے وہ 7 ہے۔ ان میں سے بادشاہ کا ایک داماد بھی تھا،
جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ ان 7 نوجوانوں نے دین بدل لیا ہے، بد دین ہو گیا، اس کے خیال میں شرک کو چھوڑ دیا ہے، شرک کی تہذیب کو چھوڑ دیا ہے، تو اس نے ان کو قید کر دیا اور 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر تم تائب ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا یا زندہ آگ میں جلا دوں گا۔ انہوں نے سوچا کہ اب بادشاہ نے تو ہمیں مارنا ہی ہے، تو ہم فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ اس میں بادشاہ کا داماد بھی تھا، اس نے کچھ جیل کے کسی ہرکارے کے ساتھ مل ملا کر اپنے لیے وہ لاک کھلوایا اور وہاں سے وہ نکل گئے، اور رات کی تاریکی میں جا کر انہوں نے دور کسی پہاڑی کے غار میں پناہ لی، اور یہ وہاں پر معمول کے مطابق سو گئے۔ اب یہ معجزہ ہوا کہ یہ تقریباً 300 سال تک سوئے رہے، کروٹیں بدلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غار، ان کے لیے غار ایسی منتخب کی تھی کہ اس کا دھانا شمال کی طرف تھا، دھوپ بھی اس پر نہیں پڑتی تھی، آکسیجن بھی اس میں وافر مقدار میں آ رہی تھی، یہ کروٹیں بھی بدلتے تھے۔ اور جب یہ جاگے تو تھیوڈوسس کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں وہ جو بادشاہ تھا اس نے مسیحیت قبول کر لی تھی، اور پورا کا پورا معاشرہ وہ مسیحی ہو گیا تھا۔ یہ گئے، ان کے خیال میں تو یہ رات سوئے ہیں، اپنے ایک بندے کو انہوں نے بھیجا، وہ گیا نان بھائی کے پاس، اس نے روٹیاں طلب کی۔ وہ جو سکہ اس کے پاس تھا وہ دقیانوس کے دور کا تھا، وہ سمجھا کہ ان کے پاس کوئی خزانہ ہے، اور اس نے وہاں کے کوتوال کو، وہاں کی جو پولیس آفیسر ہے اس کو بتایا کہ بھئی یہ کوئی ان کے ہاتھ خزانہ لگا ہوا، اور اس طرح ان کا یہ راز فاش ہو گیا، اور پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ تو 300 سال سوئے رہے۔ بہرحال یہ واپس آئے، قوم کو بھی پتہ چل گیا، یہ واپس آ کر اس غار میں دوبارہ سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں قبض کر لی۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس کا قرآن پاک نے اشارہ کیا ہے، اور اس سے سبق یہ دیا ہے کہ مشرکین مکہ کو کہ جس شرک پر تم قائم ہو اس شرک کی بنیادیں بڑی کمزور ہیں، اور جس توحید کی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس توحید پر ہمیشہ سے لوگ قائم رہیں، اور اس توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے زندہ معجزات دکھائے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر اس ظالم بادشاہ سے بچایا بھی، اور پھر انہیں زندگی میں دکھا دیا کہ دیکھو وہ غالب ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کو اس میں یہ سبق ہے کہ دیکھو تم ایک مشکل ماحول میں ہو، تمہارے سامنے مشکلات ہیں، تمہارے سامنے ظلم اور جبر کی بھٹی ہے، لیکن اس سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات پیش آئے، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے مقابلہ کیا، اور جب انہیں یہ خطرہ ہوا کہ وہ ان کو کوئی بہت ہی زیادہ ستایا جائے گا تو وہ غار میں چلے گئے۔ یہ ہجرت کی طرف بھی ایک اشارہ ہے، لیکن اپنے ایمان پر کمپرومائز نہ کرو۔ تو اس ایک واقعے سے مشرکین کو بھی ان کا چہرہ دکھا دیا گیا، اور اہل ایمان کو بھی بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم سبق یہ ہے کہ تم ثابت قدمی دکھاؤ۔ اب دیکھیں کتنے شاندار الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، مضبوط کر دیا۔ یعنی اس کے لیے کرج چاہیے پورے نظام کو چیلنج کرنا۔ 5-7 نوجوان ہیں، سامنے بادشاہت ہے، سامنے ملٹری ہے، سامنے پولیس ہے، سامنے پورا کا پورا شرک پر کھڑا سسٹم ہے، اور ان نوجوانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط کر دیا کہ انہوں نے اپنی تعداد کو نہیں دیکھا، اپنی قلت کو نہیں دیکھا، اپنی بے سر و سامانی کو نہیں دیکھا، چیلنج کر دیا اس نظام کو۔ یہ ہر دور کے اہل ایمان کے لیے سبق ہے۔ چیلنج کرنا تمہارا کام ہے، اس چیلنج کو پورا کرنا اللہ کا کام ہے۔ کھڑے ہونا تمہارا کام ہے، تمہارے قدموں کو جمانا اللہ کا کام ہے، لیکن اگر کوئی کھڑا ہی نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کھڑا نہیں کرتا۔ پہلا ڈیسیجن تمہارا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اِذْ قَامُوا، وہ کھڑے ہو گئے،
فقالوا، اور انہوں نے اعلان کیا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے علاوہ کسی الہ کو نہیں پکارنے والے، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کو الہ پکاریں گے تو ہم تو پھر بدراؤ ہو جائیں گے، ہم تو بھٹک جائیں گے۔ ہمیں اس دنیا کے اندر موت قبول ہے، ہمیں اس دنیا کے اندر سجن اور جیل قبول ہے، لیکن ہمیں آخرت کی تباہی اور بربادی قبول نہیں ہے۔ اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں رہتی انسانیت کے لیے معجزہ بنا دیا۔ دوسری مثال اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ دو پڑوسیوں کی دیتا ہے، دو مصاحبین کی دیتا ہے، دو دوستوں کی دیتا ہے، اور ان کا ایک محاورہ، ان کا ایک مکالمہ نقل کرتا ہے کہ ان میں سے ایک تھا جس کے باغات تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے باغات میں ہر طرح کے پھلدار درخت بھی تھے، اس کے اندر کھیتی بھی تھی، زمین بھی بڑی زرخیز تھی، اور اس کا پانی بھی وافر تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کی ہوئی تھی۔ ایک دن یہ اپنے باغ کی طرف جا رہے تھے، تو یہ جو باغ کا مالک ہے یہ اپنے دوست سے، اپنے پڑوسی سے کہتا ہے، دیکھو میں کتنا خوش قسمت ہوں۔ اترانے لگ گیا غرور میں کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس باغات ہیں، میرے پاس اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور میں تم سے اس میں بہتر ہوں، تمہارے پاس یہ کچھ نہیں ہے، اور مجھے نہیں امید کہ یہ کوئی مجھ سے چھین سکتا ہے، اور مجھے یہ بھی امید نہیں کہ اللہ کے پاس جو جانے والا فلسفہ ہے اس میں کوئی صداقت ہے، اور اگر میں چلا گیا تو وہاں بھی مجھے یہ سب کچھ مل جائے گا۔ تو وہ اس کا سو دوست اور پڑوسی کہتا ہے کہ غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ نے جو حقوق ادا کی تمہارے تو اوپر لگائے ہیں وہ ادا کرو۔ یہ ان کا مکالمہ ایک دن ہوا۔ اگلی صبح جب وہ اپنے باغ کی طرف گیا تو وہ حیران رہ گیا کہ وہ باغ جس میں درخت تھے اور جس میں پھل تھے اور جس میں کھیتی تھی وہ سب اجڑ چکا ہے۔ اس پر ایسی آفت آئی ہے کہ پانی بھی سوکھ گیا ہے اور پھل بھی تباہ ہو گئے ہیں، کھیتی بھی تباہ ہو گئی ہے۔ تو فوراً چونکا اور اس نے کہا کہ میں نے تو بہت بری حرکت کی اور کاش میں شرک نہ کرتا۔ تو اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا داروں کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، تو جو کم جسے دیا جاتا ہے اسے حسد نہیں کرنا چاہیے، اسے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور جسے زیادہ دیا ہے اسے تکبر نہیں کرنا چاہیے، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے، اسے اترانا نہیں چاہیے، اور اسے ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ وہ سبق ہے جو اس قصے میں ہمیں ملتا ہے۔ تیسرا قصہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا گیا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ابتدائی زمانہ ہے۔ ظاہر ہے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایسے مناظر دکھاتا رہتا ہے۔ نبی کی نبوت ظاہر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نبی کو عین الیقین ہونا ضروری ہے، کچھ چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے، اس کی بنیاد پر وہ بات کر سکتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، حضرت موسیٰ کو طور پر بلایا، تو اسی طرح کا ایک منظر اور اسی طرح کا ایک واقعہ یہ حضرت موسیٰ اور خضر کا ہے، اور اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو اپنے ساتھ ایک سفر میں وہ لے گئے، اور وہاں 3 واقعات پیش ہوئے۔ یہ کون سی جگہ ہے اس پر بھی مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ جو موجودہ سوڈان ہے اس کا جو کیپٹل ہے خرطوم، اس کے بالکل آگے دریائے نیل کے 2 شاخیں، البحر الابیض اور البحر الازرق، یعنی زرد نیل اور سفید نیل، یہ آپس میں ملتے ہیں، مجمع البحرین، قرآن نے مجمع البحرین کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات ہوئی، یعنی یہ ایک مفسرین کی وہ ہے قیاس ہے، ضروری نہیں ٹھیک ہو لیکن انہوں نے جو اسٹڈی کیا ہے اس کو۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر جب ساتھ چلے تو حضرت خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا میں صبر کروں گا، آپ کی اطاعت کروں گا۔ پہلے ہی جیسے کشتی میں بیٹھے دریا پار کرنے کے لیے تو حضرت خضر نے اس میں سوراخ کر دیا،
تو انہوں نے کہا آپ اچھے آدمی ہیں کہ ہم سب کو غرق کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ صبر نہیں کر سکو گے. کہا اچھا. اب آگے گئے تو ایک نوجوان لڑکا ملا، اسے قتل کر دیا. کہا اچھے آدمی ہو، ایک نوجوان کو قتل کر دیا. خضر سے کہا، انہوں نے کہا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. انہوں نے کہا اب اگر میں نے بات کی تو پھر تمہارا اور میرا راستہ جدا ہے. ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی والوں سے کہا ہمیں کھانا کھلاؤ. انہوں نے کہا ہم تو نہیں کھلاتے. وہاں ایک دیوار گری ہوئی تھی، اس کو انہوں نے مل کر تعمیر کر دیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے مزدوری لے سکتے تھے. انہوں نے کہا بس اب تمہارا اور میرا معاملہ ختم. اب سنو تینوں باتیں. پہلی بات یہ کہ جس کشتی میں نے سوراخ کیا ہے یہ 2 یتیم بچوں کی کشتی تھی، اور دریا پار جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا، وہ ہر نئی کشتی پہ قبضہ کر لیتا تھا. تو میں چاہتا تھا کہ اس میں عیب دیکھ کر اس کو چھوڑ دے، ورنہ ان یتیم بچوں کا نقصان ہو جائے. جس بچے کو میں نے قتل کیا تو اللہ کے حکم سے کیا، اس لیے کہ اس کا والد یہ صالح تھا، نیکوکار تھا، اور اس بچے نے اس کے لیے فتنے کھڑے کرنے تھے اور اس کے لیے درد سر بننا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ اس کو واپس لے لے اور اس کو دوسرا بیٹا دے دے. اور تیسری بات کہ وہ جو دیوار گری ہوئی تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، جن کے والد وہ بہت نیکوکار آدمی تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ جب تک یہ یتیم بڑے نہ ہو جائیں ان کا خزانہ چھپا رہے. اس کے نیچے خزانہ ان کے والد نے رکھا تھا ان کے. اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے یہ بظاہر سامنے نظر نہیں آتی. ایک ہے عالم امر اور ایک ہے عالم دنیا. اس دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہ انسان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت وہ ہر چیز میں ہوتی ہے، ہر فیصلے میں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ تمہیں سمجھ نہ آ رہا ہو، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اس لیے اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے اہل ایمان کو، چاہے وہ کوئی کڑوی گولی کھلا رہا ہو، چاہے وہ کسی آزمائش میں مبتلا کر رہا ہو، چاہے وہ کسی تنگ راستے سے گزار رہا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال رہا ہوتا ہے، اسے کسی اچھے طریقے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو والدین ہوتے ہیں ان کی نیکی اولاد تک پہنچتی ہے، اور نیکوکار والدین کو اللہ تعالیٰ صالح اولاد دیتا ہے، اور اگر وہ فوت بھی ہو جائے تو ان کے بعد ان کی اولاد کی خبر گیری اور پورا سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا. چوتھا قصہ وہ ذوالقرنین کا ہے. یہ ذوالقرنین کون ہے؟ قرآن نے جو باتیں بتائیں 4 علامات اس کی بتائیں. پہلی علامت تھی ذوالقرنین، 2 سینگوں والا. یہ 2 سینگوں کی ایک سمجھ لیں سمبل، آج کل ہوتا ہے نا لوگو، ہر کمپنی کا ہر برانڈ کا ایک لوگو ہوتا ہے. تو اگر یہود کے لٹریچر کو دیکھا جائے تو یہ لوگو تھا ایک بادشاہ کا، یعنی ایک بیل بنا ہوا تھا، اس پہ 2 سینگ تھے، وہ اس کا لوگو تھا. دوسری اس کی علامت ہے کہ وہ بہت بڑا فاتح تھا، یعنی مشرق کی طرف بھی گیا فتوحات کرتا گیا، پھر مغرب کی طرف گیا فتوحات کرتا گیا، پھر شمال کی طرف گیا فتوحات کرتا گیا. تو دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ وہ بہت بڑا فاتح تھا. تیسری علامت یہ ہے کہ اس نے یاجوج و ماجوج کا مقابلہ کیا اور ان کے مقابلے میں سد اور بند باندھا اور ان کے حملے کو روکا. اور چوتھا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ عادل حکمران تھا، انصاف پسند تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا. اس پہ بھی مفسرین پہلے کہتے تھے بعض لوگ قدیم مفسرین کے اس سے مراد سکندر اعظم ہے، لیکن جدید دور کے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایران کا بادشاہ جو پہلے گزرا ہے آج سے 2500 پونے 3000 سال پہلے، سائرس، شاید وہ ہے. بہرحال یہ قیاس ہیں، لیکن اس واقعے سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو مشرکین مکہ تمہاری تو چھوٹی چھوٹی سرداریاں ہیں، پرنسپیلٹیز ہیں، 3 بر اعظموں پر 4 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا ایک بادشاہ جس کو اللہ نے قوت دی، طاقت دی، جو چاہتا تو لوگوں کو ستا سکتا تھا، ظلم کر سکتا تھا، جبر کر سکتا تھا، لیکن اس نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے معلومات دیا تھا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، مخلوق کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی پہ جبر نہیں کیا. تو اقتدار اللہ کی آزمائش ہے، اور یہ اگر کسی کو مل جائے
تو پھر اسے انسانیت کی فلاح اور ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور عدل اور انصاف اس سے کرنا چاہیے۔ اور ایمان اور عمل صالح اور توحید، اس کی صاف شفاف دعوت موجود ہے۔ اب اس ساری چیز کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے موضوعات اتنے متنوع ہیں کہ ہر مسلمان جب ان کو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھے گا تو اللہ پر اس کے ایمان مضبوط ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کے اسرار ہیں اس تک اس کا ذہن پہنچ جائے گا، فتنوں کے مقابلے میں اس کے اندر ثابت قدمی آئے گی اور وہ ایمان پر اور توحید پر اور سنت پر قائم رہے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سورت کو ہفتے میں ایک دفعہ یعنی جمعہ کو پڑھتا ہے، اگلے ہفتے تک یہ سبق اسے یاد رہیں گے اور وہ کسی بھی فتنے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ولا معهم يا رب العالمين۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی محترم خواتین، سورہ کہف پر ہی بات چل رہی ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیات، اس میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو اس قرآن پاک کے حوالے سے فرماتے ہیں: الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی بندے پر یہ کتاب اتاری، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، قیما، بالکل سیدھی، لینذر بأسا شدیدا، تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے اس سخت عذاب سے، من لدن، جو اس کے پاس ہے، ویبشر المؤمنین، اور بشارت دے اہل ایمان کو، الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اسی طرح عظیم الشان آیات ہیں جن پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر یہ سمندر یہ سیاہی بن جائیں اور پھر ان سیاہی سے اللہ کی کلمات اور اللہ کی نشانیوں کو لکھنا شروع کر دیا جائے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو یہ سیاہی سمندروں کی خشک ہو جائے گی، لیکن اللہ کی آیات اور اللہ کی کلمات اور اللہ کی تعریف یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اور چاہے اتنے ہی سمندر اور بھی آ جائیں اور وہ بھی لکھنا شروع کر دیں تو وہ بھی اللہ کی کلمات کو لکھنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے۔ اس پر اگر آپ غور کریں، ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بات تو یہ نہیں کہ اس کی نعمتیں، اس کے کلمات کوئی نہیں لکھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ نے غور کیا اس میں لفظ نعمت واحد ہے، نعمت کی جمع انعم ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو وَإِن تَعُدُّوا أَنْعُمَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے واحد استعمال کیا، تم اللہ کی کسی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو تو ایسا نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب
مطلب یہ کہ ساری نعمتوں کو چھوڑو، کسی ایک نعمت کے فائدے شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ مثلا پانی ایک نعمت ہے، فائدہ ایک ہے، گنے نہ ذرا صبح سے شام تک پانی کے فائدے آپ لکھ نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ یہ حیات ہے، اسی سے ہمارے موسموں کا عدل بدل ہے، اسی سے ہماری ساری زراعت ہے۔ سورج ایک نعمت ہے، فائدہ ایک ہے۔ ہوا آکسیجن ایک نعمت ہے، فائدہ ایک ہے۔ اور ہر نعمت وائٹل ہے۔ سورج کی روشنی ختم ہو جائے انسانی زندگی ختم، زمین سے ساری زندگی ختم ہو جائے۔ ہوا آکسیجن کو اللہ 5 منٹ کے لیے روک لے، 5 منٹ کے لیے۔ انسانی زندگی، یہ انسانی برین، اس کو 4 منٹ تک اگر آکسیجن نہ ملے یہ مر جاتا ہے، ڈیڈ۔ صرف 4 منٹ کے لیے آکسیجن روک دے اللہ تعالیٰ، قصہ خلاص۔ پانی روک دے اللہ تعالیٰ، قصہ خلاص۔ گویا ہر نعمت نہ صرف یہ کہ وہ اہم ہے بلکہ وائٹل ہے، اس پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ ہر نعمت وافر ہے۔ کبھی سورج کی لوڈ شیڈنگ دیکھی؟ کبھی آکسیجن کی قحط دیکھی کہ آکسیجن کم ہو گئی ہے جی؟ کبھی پانی کا قحط دیکھا؟ وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں اور بغیر سرمایہ لگائے، کوئی پیسے دیتا ہے اللہ کو؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص صبح کرتا ہے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صحت اور زندگی دی ہے تو اس کے جسم کے 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر اس کے لیے صدقہ واجب ہے، اور وہ صدقہ سبحان اللہ کہنا بھی ہے، الحمدللہ کہنا بھی ہے، اللہ اکبر کہنا بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، یہ نعمتیں دی ہیں، بہت ان کی قیمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔